حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار قحط پڑا۔ مدینے میں اس قدر شدید قحط تھا کہ جانور تک بھوک سے مر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کا جو ان کا گورنر تھا، وہاں پہ غلہ اور اناج وافر مقدار میں موجود تھا، اس کو خط بھیجا کہ کچھ اناج جو ہے وہ مدینہ منورہ میں پہنچاؤ، یہاں پہ شدید قحط ہے۔ تو انہوں نے وہ اناج بھیجا، آپ نے مدینہ میں تقسیم کیا اس کو، تو قحط میں تو ذرہ برابر بھی فرق نہ پڑا، اتنا اناج بھی تقسیم ہو گیا، قحط ویسے کا ویسے ہی تھا۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے، حتیٰ کہ اس قدر شدید قحط تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکری کو ذبح کیا تو اس کے اندر سے خون ہی نہ نکلا، یعنی کہ وہ اتنی کمزور اور لاچار ہو چکی تھی قحط کی وجہ سے کہ اس کے اندر سے خون ہی نہیں نکلا۔ تو رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ان کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے عمر، میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، بس اتنی بات کی۔ ان کی آنکھ کھل گئی تو حضرت عمر بڑے پریشان ہو گئے، تو سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے تو آپ نے ان سے مشورہ کیا کہ تم لوگ بتاؤ کہ میری جو اب کی زندگی ہے اور میری وہ پہلے والی زندگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، اس میں اور اس زندگی میں کوئی فرق ہے؟ سب صحابہ کہنے لگے جی کوئی فرق نہیں ہے، بالکل ویسے ہی ہیں آپ۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین مجھے اجازت دیں، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں اجازت ہے، کہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ گیا ہے، ہم نے سبب پہ یقین کیا، وہاں سے غلہ منگایا، ہمیں اللہ کے آگے التجا کرنی چاہیے تھی، گڑ گڑانا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے، انہوں نے کہا کہ اللہ میرے اس بھائی کا بھلا کرے، بالکل یہی وجہ ہے۔ تو آپ نے اللہ سے توبہ استغفار کی اور سب کو نماز استسقاء پڑھنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی سب نے نماز استسقاء ادا کی، اللہ رب العزت نے اتنی بارش برسائی مدینے میں کہ سارا قحط ختم ہو گیا، سارا عذاب ختم ہو گیا۔ تو میں میرے بھائیوں بات یہ کر رہا تھا، اچھا ایک ہماری کارگزاری چلے کی ہماری جماعت گئی ہوئی تھی دیر بالا میں، تو اس کی کارگزاری ہے وہاں پہ پہاڑ کے اوپر، ان کا بھی سارا دار و مدار جو ہے وہ بارش کے اوپر تھا۔ وہاں کوئی ان کے پاس کوئی نہر نہیں، کوئی دریا نہیں، تو اس سے بارش کے ذریعے ہی ان کا سارا وہ نظام چل رہا تھا معاش کا۔ تو وہاں بھی خشک سالی تھی، بہت پریشان تھے لوگ۔ جمعے کی نماز میں امام صاحب پشتوں میں اعلان کر رہے تھے، جمعے کے دن صبح کو اعلان کر رہے تھے، تو ہم نے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا اعلان کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جمعے کی نماز کے بعد سارے گاؤں والوں کو اکٹھا ہونے کا کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی نماز میں سارا گاؤں اکٹھا ہو۔ جمعے کی نماز ہوئی تو سارا گاؤں آیا ہوا تھا مسجد میں۔ نماز کے بعد امام صاحب نے نماز استسقاء کا سب کو حکم دیا کہ سارے نماز استسقاء ادا کریں اور رب کے آگے رو رو کے التجا کریں۔ تو میرے بھائیو جیسے ہی انہوں نے نماز ادا کی، مغرب کی نماز سے پہلے پہلے بادل آئے اور اللہ رب العزت نے اتنی بارش برسائی کہ یہ جماعت کی کارگزاری میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ آنکھوں دیکھی کارگزاری۔ تو خبر میں پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ لاہور میں آج کل سموگ جو ہے ایک عذاب بنی ہوئی ہے تمام جانداروں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں۔
چرند پرند سب اس سے متاثر ہیں، اور اس قدر شدید معاملہ ہو چکا ہے کہ لوگ سخت بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ معاملہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی چل رہا ہے، وہاں کی بھی آج میں خبر پڑھ رہا تھا دلی میں کہ سکول تک بند کرنے کا انہوں نے کہا ہے کہ کل سے جو ہے ہم سکول بند کر رہے ہیں بچوں کے اسموک کی وجہ سے۔ لاہور میں حکومت پروگرام بنا رہی ہے کہ ہم مصنوعی بارش برسائیں گے، اور پتہ نہیں کچھ علاقوں کے اوپر، پورے لاہور شہر پہ نہیں، کچھ علاقوں کے اوپر مصنوعی بارش برسائیں گے جن علاقوں میں زیادہ فیکٹریاں ہیں، زیادہ آلودگی ہے، اور اس کے اوپر وہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ تخمینہ ہمارا کوئی ہے تقریباً 20 کروڑ روپے خرچہ آ جائے گا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کے ہم پر کتنے انعام اور کتنے احسان ہیں کہ ہم اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ تھوڑے سے علاقے کے اوپر، اور وہ بھی مصنوعی تھوڑی سی بارش کے لیے 20 کروڑ کا خرچہ۔ اور اللہ رب العزت جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، جب سے انہوں نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے، کتنی بار اللہ رب العزت نے بارش برسائی ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے۔ تو وہ پروگرام بنایا، حکومت اعلان کر رہی ہے کہ ہم یہ بنا رہے ہیں، اگر بارش نہیں ہوتی تو پھر یہ ضروری ہوگا لاہور کے کچھ علاقوں میں جو ہے وہ مصنوعی بارش برسائی جائے، تاکہ انسانوں میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان سے بچا جا سکے۔ تو یہ انہوں نے اعلان کیا ہے حکومت نے۔ اگر کاش مدینے کی ریاست میں لوگوں کو اعمال کی طرف لایا جاتا تھا۔ یہ اعلان تو کرتے ہیں مدینے کی ریاست کا، یہ اعلان کرتے کہ تمام لاہور کے شہری بلکہ تمام پاکستان کے شہری فلاں دن فلاں ٹائم پہ بھائی سب مل کے نماز استسقاء پورے ملک کے اندر ادا کریں، اور اللہ رب العزت سے رو رو کے التجا کر کے بارش مانگیں، تو اللہ رب العزت بارش برسا دیں گے۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو اعمال کی طرف لے کے آئے۔ صحابہ کرام پہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو وہ اعمال کی طرف متوجہ ہوتے تھے، فوراً نماز کے لیے جاتے تھے، نماز کے ذریعے وہ اللہ رب العزت سے اپنے سارے کام کرواتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے اپنے مردے تک زندہ کروا لیے نماز کے ذریعے۔ اور ہمارا جو یقین ہے وہ سبب کے اوپر ہے، سبب کو سبب کے درجے میں اختیار کریں میرے بھائیوں، اس کے اوپر یقین نہ رکھیں، یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں۔